جی زرنیل کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اچھا جی, آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے 10 گھی یا آئل ہیں جو کہ ہیومن کنزمپشن کے لیے, انسانی صحت کے لیے, انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہیں, اور آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی کوکنگ نہیں کرنی چاہیے, نہ اس میں سالن بنانا چاہیے, نہ اس میں جناب پراٹھے بنانے چاہیے, نہ اس میں آپ کو کوئی چیز فرائی کرنی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے بناسپتی گھی. یہ جو پام فروٹ ہوتا ہے, یہ پام ٹری کا یہ جو پھل ہوتا ہے, اس سے یہ جو بناسپتی گھی بنتا ہے, یہ انتہائی نقصان دہ, انتہائی مضر صحت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ بیسیکلی یہ جو پام فروٹ جو ہوتا ہے نا, اس سے ایک تو بناسپتی گھی بنتا ہے, اور ایک یہ عام جو کوکنگ آئل ہمارے مختلف برانڈس کے, مختلف کمپنیز کے, نیشنل کمپنیز کے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے یہ جو کوکنگ آئل ہوتے ہیں, یہ بنیادی طور پر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, یہ ان ممالک میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ یہ پام فروٹ سے یہ جناب بناتے ہیں بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہم کھاتے ہیں نا بڑے مزے لے لے کے جناب, ڈبل ریفائنڈ اور الٹرا ریفائنڈ اور پروسیسڈ کوکنگ آئل اور یہ بناسپتی گھی, یہ زہر ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ بہت ساری گھی بنانے والی کمپنیز جو ہیں, ان کی جو ایک پروڈکٹ ہے وہ کپڑے دھونے والے صابن بھی ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ یہ جتنی بھی, یا کہنے زیادہ تر جو گھی بنانے والی یا کوکنگ آئل کمپنیز ہیں, یہ صابن بنا کے بھی بیچتی ہیں. بیسیکلی یہ جو آپ بناسپتی گھی جو کوکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, یہ جس چیز سے بنتا ہے, یہ جس پام ٹری سے بنتا ہے یا پام ٹری کے فروٹ سے بنتا ہے, یہ صابن بنانے کے کام آتا ہے. آپ جو یہ پراٹھے بنا کے کھاتے ہیں بناسپتی گھی کے یا یہ پام کوکنگ آئل کے, یہ جو عام کوکنگ آئل ہمارے مختلف برانڈس کا بک رہا ہے ملک میں, ملٹی نیشنل برانڈس کا, انٹرنیشنل برانڈس کا یا لوکل برانڈس کا, یہ جناب یہ تو صابن بنانے والی چیز ہے. اس سے تو صابن بنتا ہے, کپڑے دھونے والا صابن, نہانے والا صابن, بنیادی طور پہ کپڑے دھونے والا صابن بنتا ہے. آپ یہ جو پراٹھے بناتے ہیں یا جو آپ تلائی کرتے ہیں, یا جو یہ آپ اپنا کوکنگ کرتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, کڑھائیاں پکا کے کھاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ اپنا بناسپتی گھی میں سموسے بڑے مزیدار بنتے ہیں, بناسپتی گھی میں جناب پراٹھے بڑے مزیدار بنتے ہیں, بناسپتی گھی میں کھانا بڑا مزیدار بنتا ہے. وہ بناسپتی گھی میں نہیں آپ بنا رہے ہوتے, وہ آپ صابن میں بنا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ پر ترس کھائیں, اپنے جان پر رحم کریں, اپنے اہل و عیال, بیوی بچوں پر, گھر والوں پر رحم کریں. یہ بناسپتی گھی کسی بھی کمپنی کا, کسی بھی برانڈ کا, اس کو بند کریں. یہ تو صابن بنانے کے کام آتا ہے, اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ جناب کھانا پکانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پام گھی اور پام آئل یہ تو انگریز لے کے آئے تھے یہ برے صغیر میں, اور وہ اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہاں کے برے صغیر کے لوگ جو تھے بڑے صحت مند تھے, تندرست تھے, ایکٹیو تھے, فٹ تھے, چاقو چوپن تھے. انہوں نے کہا جی کہ ان کو یہ بیماری لگاؤ, اور بعد میں ان کو پھر جب یہ بیمار ہوں گے, ان کو مختلف بیماریاں لگیں گی, پھر ہم ان بیماریوں کی ان کو دوائیاں بیچ کے پیسے کمائیں گے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ بناسپتی گھی بیچ کے یا ہمیں کوکنگ آئل بیچ کے پیسے کماتے ہیں. دوسری طرف وہ ان کوکنگ آئل سے, بناسپتی گھی سے جو بیماریاں لگتی ہیں, ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان بیماریوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے وہ ہمیں دوائیاں بیچ کے پیسے کماتے ہیں. ہمارے ملک میں جتنی بھی یہ زیادہ تر میڈیسن کمپنیز جو ہیں, یہ باہر کی ہیں, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم وہ جو دوائیاں کھاتے ہیں, پھر ایلوپیتھک دوائیاں جتنی بھی آپ کھاتے ہیں, پھر ہمیں ان کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, پھر ان سائڈ افیکٹس کو دور کرنے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے, بہت بڑا فراڈ ہے. آپ یہ بناسپتی گھی, یہ کوکنگ آئل اپنے گھروں سے نکال دیں, اپنی زندگیوں سے نکال دیں. اچھا, اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب اچھا یہ نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں. تو اس کا جو آلٹرنیٹو ہے, اس پر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ انسانی جسم کے لیے کون سے گھی ہونے چاہیے, کون سے تیل ہونے چاہیے. ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ مزید 8 کون سے آئلیاں گھی ہیں جو ہیومن کنزمپشن کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں, ایک تو یہ بناسپتی گھی ہو گیا, یہ پام کوکنگ آئل ہو گیا, پام بناسپتی گھی ہو گیا. اس کے بعد کورن آئل. کورن آئل جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے, اور بدقسمتی سے یہ ہمارے ممالک میں استعمال ہو رہا ہے, اور یہ عرب ممالک میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ کورن آئل ہیومن کنزمپشن کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو کورن آئل مکئی کے تیل سے, مکئی اچھی ہے لیکن مکئی کا تیل اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مکئی کے تیل سے پرہیز کریں. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ کاٹن سیڈ آئل بھی چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری لیڈ کلاس ہے نا, جن کے پاس پیسہ بہت ہے, یہ بڑا وہ جناب اپنا شو آف کرتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم تو جی وہ جی کاٹن سیڈ کا آئل یوز کرتے ہیں. یا دوسرے آئل ابھی میں ان پر بھی آتا ہوں. ایک کاٹن سیڈ آئل, یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ایک سویا آئل یا سویا بین آئل, سویا بین آئل بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا, پھر سن فلاور آئل, یہ بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. سن فلاور کے مختلف, یہ سویا بین کے مختلف برانڈز ہیں, سن فلاور کے مختلف برانڈز ہیں, انتہائی نقصان دہ ہے, نہیں یوز کرنا آپ نے. اچھا, پھر اپنا زعفران کا تیل. زعفران کا تیل آپ کہیں گے زعفران تو بھائی زعفران اچھی چیز ہے, لیکن زعفران کا تیل اچھی چیز نہیں ہے. پھر یہ گریپ سیڈ آئل, یہ انگور کے بیجوں کا تیل, یہ بھی انتہائی نقصان دہ ہے. پھر ایک تیل ہوتا ہے رائس بران آئل, یہ جو چاول کا چھلکا ہوتا ہے نا, چاول کے چھلکے سے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چاول ویسے بھی کوئی اتنی اچھی غذا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے شوگر بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہے, شوگر ہائی ہو جاتی ہے.
تو یہ جو رائس بران آئل ہے اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے. اچھا اینڈ میں ایک آئل آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی کنولا آئل یا ریپ سیڈ آئل. اچھا کنولا آئل یا ریپ سیڈ آئل جو ہے یہ بھی مختلف برانڈس کا مختلف کمپنیز کا ہمارے ملک میں بک رہا ہے. تو یہ بھی نقصان دہ ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ ان باقی گھی یا آئلس کی نسبت کم ہے. حالانکہ زعفران کا تیل بہت مہنگا پڑے گا آپ کو اگر آپ کو خالص مل جائے, لیکن وہ زعفران کا تیل نقصان دہ ہے, سویابین آئل بھی نقصان دہ ہے, سن فلاور آئل بھی نقصان دہ ہے, پام آئل بھی نقصان دہ ہے. اینڈ پہ بچ جاتا ہے 10ویں نمبر پہ آتا ہے جی یہ اپنا کینولا کا آئل جس کو ریپ سیڈ آئل کہتے ہیں. ہاں یہ بھی نقصان دہ ہے, یہ بھی استعمال کرنے سے پرہیز نہ کریں. اب یہ 10 قسم کے آئل یا گھی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان کو آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا. اب یوز کیا کرنا ہے, اس کی آپ میری کوئی ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے 8 گھی یا آئل بتائے ہوئے ہیں جو کہ انسانی ہیومن کنزمپشن کے لیے, انسانی صحت کے لیے جو بہترین ہے. یا آپ کہہ لیجیے کہ مجبوری میں آپ اپنا اگر آپ کو ان 8 میں سے کوئی آئل نہیں ملتا, اگر کینولا مل جاتا ہے تو انتہائی مجبوری میں, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے نہ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, لیکن انتہائی مجبوری میں آپ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار اس کا نقصان سب سے کم ہے, اب دوسرے تیل یا گھی اویلیبل نہیں ہے, چلو وقتی طور پہ کینولا سے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن کینولا آئل وہ والا جو ریفائنڈ نہ ہو, جو پروسیسڈ نہ ہو, وہ والا کینولا جس کا تیل آپ نے خود کینولا کا بیج لے کے آپ نے خود اپنے سامنے تیل نکلوایا ہو, را فارم میں کینولا ہے. مارکیٹ میں جو کینولا آئل ملتا ہے مختلف برانڈس کا, کمپنیز کا, یہ را فارم میں نہیں ہوتا, یہ پروسیسڈ ہوتا ہے اور یہ نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی 9 آئلز ہیں وہ بے شک آپ خود نکلوا لیں, وہ را فارم میں بھی ہو تو وہ نقصان دہ ہے. کینولا مجبوری میں را فارم میں آپ نے خود نکلوایا ہو تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن مجبوری میں. اور اس ان کی جگہ, ان 10 آئلس کی جگہ کون سے آئلز ہیں وہ آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک جو ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے, شیئر کر دیجیے اپنے واٹس ایپ گروپس میں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے, ان آسانی کو زیادہ تر خلق خدا میں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اللہ حافظ.